أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. اللہ فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اسلام میں ادخلوا فی السلم، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں سب سے پہلے تو خاص طور سے ایمان والوں کو یہ دعوت دی کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے آؤ. کن کو اللہ کہہ رہا ہے؟ کافروں سے نہیں کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے، اسلام والوں سے کہہ رہا ہے، وہ جن کے دلوں کے اندر ابھی ایمان پوری طرح سے داخل نہیں ہوا ہے نا. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون کے اندر بیان کیا کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، اسلام والوں کو اس طرف دعوت دی کہ وہ کیا کریں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں، آدھے ادھورے نہیں. اس لیے کہ آدھے ادھورے کا انجام بہت ہی برا ہے، اور جو مکمل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انعام رکھا ہے. اور یہ بھی کہا کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اللہ کے راستے کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب شیطان کے راستے ہیں، اور یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسے کبھی دوست نہیں سمجھو. ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن سمجھو. فاتخذوہ عدوا، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو. یہ نہیں کہ وہ تو اپنی دشمنی نکال رہا ہے اور تم اسے اپنا دوست سمجھ رہے ہو، اور جو حقیقت میں جس کو تمہیں اپنا دوست بنانا چاہیے یعنی اللہ کو، اسے تم نے، اس سے تم دشمنی پر لگے ہو. تو یہ چیز بہت ہی غلط ہے. اسلام کے اندر پورے کے پورے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو بھی احکام ہے، جو بھی حکم ہے، اس کے اوپر ہماری دو ذمہ داری بنتی ہے. پہلی تو یہ کہ ہمیں صحیح طریقے سے ان کو جاننا، علم، اور دوسری چیز عمل. دو چیز ہماری ذمہ داری ہے. ایک تو علم، یعنی کہ اللہ کے حکموں کو بالکل اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے جاننا، اور جان کر چھوڑ نہیں دینا، بلکہ جاننے کے بعد عمل کرنا.
ان دو چیزوں پر انسان جب اپنی زندگی کو لے کر آئے گا تب وہ اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہوگا۔ علم ہے عمل نہیں تو وہ بھی اس کے لیے وبال، عمل ہے لیکن علم نہیں تو یہ بھی اس کے لیے وبال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، سورہ غاشیہ کے اندر فرمایا اللہ نے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کام کرنے والے، عمل کرنے والے، عاملۃ عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، خوب محنت کرنے والے، ان کے پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا، اتنی محنتیں کریں گے لیکن یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو عمل کرنے والے بھی جہنم کے اندر جائیں گے، کب؟ جب ان کا عمل صحیح علم کے مطابق نہ ہو یا ان کے عمل کے ساتھ میں علم نہ ہو۔ تو علم حاصل کرنا یعنی جانکاری لینا اور پھر عمل کرنا، یہ دو ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کسی بھی عمر کی قید نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے جس وقت اسلام قبول کیا ان میں سے کوئی 80 سال کی عمر کا تھا، کوئی 60 سال کی عمر کا تھا، کوئی 40 سال کی عمر کا تھا۔ سارے صحابہ کرام نے اس طرح سے سیکھا دین کو، اسی زمانے میں قرآن بھی حفظ کیا، اللہ کے احکام کو بھی سیکھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سے اوپر ہو گئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی عمر کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، 1-2 سال کا فرق ہے بس۔ اس عمر میں بھی سیکھا انہوں نے اور قرآن پاک کو حفظ بھی کیا۔ تو عمر کی کوئی قید نہیں، انسان کو جب جس وقت فکر آ جائے، فکر اس کو لاحق ہو جائے، اس وقت وہ دین کو سیکھنے کی کوشش کرنے لگے اور اللہ کے حکموں کو سیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ دنیا کو تو ہم سب جانتے ہیں، خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ہے نا، اتنی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اچھے دنیا دار کو پڑھا دیتے ہیں، ان کو سبق دے دیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم زیرو ہیں۔ جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اس میں ہم زیرو ہیں، اور جو صرف ہمارے لیے ضرورت ہے دنیا کی اس میں ہم بالکل 100% ہیں، اور جو ضروری ہے اس میں زیرو۔ ضرورت میں 100% اور ضروری میں ہم زیرو ہیں، تو ضروری کو ہمیں دیکھنا ہے پہلے۔ تو جس عمر میں بھی انسان کو یہ فکر لاحق ہو جائے وہ علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کے بعد میں وہ کیا کرے؟ عمل کرے، تب وہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر، اسلام کے اندر پوری طرح داخل ہوگا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم کتاب کے آدھے حصے کا تو انکار کرتے ہو، آدھے حصے پر ایمان لے آتے ہو، آدھے حصے پر تو ایمان لے آتے ہو تم، لیکن آدھے حصے کا انکار کرتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے سوائے اس کے کہ تم میں سے جو یہ کرے گا اس کو دنیا کے اندر رسوائی ملے گی، دنیا کے اندر ذلیل ہوگا وہ، اور قیامت کے دن وہ بہت سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمن جو بنایا ہے وہ شیطان کو بنایا ہے، اور یہ دشمن تمہارے خون کے طرح دوڑتا ہے تمہارے جسم کے اندر، تمہارے بدن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑی طاقت بھی دی ہے، تمہارے اوپر قابو بھی پا سکتا ہے، لیکن اس سے بچاؤ کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب شیطان نے ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ سے لو لگایا تو اللہ نے حفاظت فرما دی، یہاں تک کہ ان کا شیطان ایمان لے آئے، شیطان نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں سچی میں تو شیطان سے ہماری حفاظت ہوگی، شیطان سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے گا، اس لیے کہ ایسا دشمن ہے جو انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ دکھائی دینے والے دشمن کی طاقت کا انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، اس سے مقابلہ کرنے کی تیاری کر لیتا ہے وہ، لیکن یہ ایسا دشمن ہے جو کہیں سے بھی آ سکتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا، اور کسی طرح سے بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، کسی طرح سے بھی انسان کو بھٹکا سکتا ہے اور وہ اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ اور یہ عجیب دشمن ہے کہ بالکل دوست کی طرح آتا ہے، ایسا دشمن ہے
جو دوست کی طرح بن کے آتا ہے اور میٹھا زہر لے کر آتا ہے، جسے کھا کر انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ زہر ہے، لیکن وہ اس سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اب تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئی، اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں آیت آ گئی، تو جو اس آیتوں کے آنے کے بعد، کھلی ہوئی آیتوں کے آنے کے بعد جو بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک یہ بات جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست طاقت والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کی آیتیں آ گئی ہیں، اب اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد میں گمراہ ہونا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی۔ ایک وہ انسان جس نے سنا نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ انسان زیادہ گنہگار ہے اور اللہ کے نزدیک اس پر زیادہ لعنت ہے جو انسان سن کر کفر کی طرف جائے، جو انسان سن کر اللہ کے راستے سے پھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ دعا کرنا سکھایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو مت پھیر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ یہ دعا انسان کو ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اب ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو مت پھیر۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا دل رحمان کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ کی انگلی کیسی ہمیں نہیں معلوم، لیکن حدیث میں اتنا بتایا گیا کہ بندے کا دل ہے یہ رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، درمیان میں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنی اطاعت اور اپنی بندگی کی طرف پھیر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے دلوں کو کب پھیر دے اس کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگنی چاہیے اور انسان کو ڈرتے اور بچتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا ایسا عمل ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے اور اس کے دل کو پھیر دے اللہ تعالیٰ، اور پھر ایسا انسان گمراہی میں چلا جائے، اور ممکن ہے شیطان کی مدد سے اس کو دنیا کے اندر دولت بھی مل جائے اور آہستہ آہستہ جنت سے کوسوں دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اب ہدایت، اب کھلی نشانیاں، آیتیں آ چکی ہے، تم نے دین کو سیکھ لیا، اب اس کے بعد میں گمراہی نہیں، اب اس کے بعد میں کفر کی طرف لوٹ کر جانا نہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان ہدایت کے آنے کے بعد پھر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، کیا ایسے لوگ جو ہدایت کے آنے کے بعد پھر جاتے ہیں، کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ ان کے پاس آئے، فی ظلل من الغمام والملائکۃ، اور فرشتے آسمان کے بادلوں کے ساتھ آئے، بادلوں کے سایوں میں فرشتے آئے، اس بات کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے آئے گا اور فرشتے تمام آئیں گے، یوم تشقق السماء، جب آسمان پھٹ جائیں گے، ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور تمام فرشتے نازل ہو رہے ہوں گے، اتر رہے ہوں گے بادلوں کے سائے کے ساتھ میں۔ تو کیا یہ لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، حق آنے کے بعد بھی دین حق سے پھر گئے، سننے کے بعد بھی یہ لوگ گمراہی میں چلے گئے، اللہ کے راستے کو بھول گئے، کیا یہ لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے آئے گا؟ یعنی قیامت کے انتظار میں یہ لوگ ہیں، تب جا کر ایمان لائیں گے۔ جس دن یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائے گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو اس دن کسی انسان کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت قبل، جو پہلے سے ایمان نہیں لائی، اگر پہلے ایمان نہیں قبول کیا تو اس دن اس کا ایمان لانا
کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، جس دن لوگ اس دن جب اللہ کو دیکھیں گے تو اس دن نصیحت حاصل کرنا شروع کریں گے۔ وانى له الذکریٰ، لیکن اس دن نصیحت کوئی کام نہیں دے گا۔ اس دن لوگ سبق سیکھنا شروع کریں گے، لیکن یہ سبق سیکھنا اس دن ان کو کوئی کام نہیں دے گا۔ اسی لیے بندے کو یہ بات نصیحت کی جا رہی ہے قرآن کے اندر، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آیت کے آخر میں اس چیز کی طرف دعوت دی کہ اس وقت سے پہلے تو ایمان قبول کر لے، تو اس وقت سے پہلے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اس وقت سے پہلے کفر سے واپس آ جا، گمراہی سے واپس آ جا اس وقت سے پہلے، ورنہ اس دن دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ وہ صرف انصاف کا دن ہوگا، عدل کا دن ہوگا، لوگ چیخیں گے چلائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس پر جو انصاف ہے وہ کر کے رہے گا، جو اس کا بدلہ لکھا ہے وہ دے کر رہے گا۔ وقضی الامر، اور جس دن معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اس دن کا لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، حالانکہ جتنے بھی معاملے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے، اور بہت ہی نرم انداز میں، اور اس دن کی یاد دہانی کرا کے، اس دن کی یاد دلا کر لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی نشانیاں آ چکی ہے، اس قرآن سے زیادہ کھلی نشانی اور کچھ نہیں ہو سکتی، اس عظیم کتاب سے زیادہ کھلی نشانی اور کچھ نہیں ہو سکتی تمہارے لیے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی معجزہ ہے قرآن۔ بعض لوگوں نے، صالح علیہ السلام کی قوموں نے مطالبہ کیا تو ان کے لیے اونٹ نکالا گیا، وہ معجزہ تھا، ان پر وہ ایمان لاتے، یہ نشانی تھی، یہ معجزہ تھا۔ اس کو ایمان لانے کے بعد، اگر اس کو دیکھنے کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پھر ہدایت نہیں، اور وہ سیدھے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اسی طرح یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ قرآن، اور اس کی آیتیں اللہ کی طرف سے نشانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اس کے آنے کے بعد، اس کو سننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اگر انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔